حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 16 جنوری سن 2009۔ موضوع اللہ کی مدد، فتح، کامیابی اور استغفار۔ آڈیو کیسٹ، وی سی ڈی، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق۔ فون نمبر 9899634768۔ تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری صورت نازل ہوئی وہ سورہ اذا جاء نصر اللہ، جس کو سورہ فتح کہتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مدد آ چکی، دین تمام کر دیا حجت الوداع کے موقع پر، اشارہ کر دیا کہ بس جناب دین تمام ہو گیا، کام تمام ہو گیا۔ جو رازدار نبوت تھے وہ سمجھ گئے، جن میں صدیق اکبر تھے، رو رہے تھے۔ کیوں روتے ہو؟ اس لیے سفر کے مہینے میں لوٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کے مہینے میں لوٹے ہیں، اور اسی مہینے میں راستے میں حضور علیل ہو گئے ہیں۔ یہ بیماری ہے آپ کی آخری۔ بہرحال آ گئی اللہ کی مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والفتح، اور آپ کو فتح حاصل ہو گئی، دین مکمل، اور آپ فتح مند ہو گئے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہ نظارہ دیکھ لیا آپ نے اے رسول کہ فوج در فوج لوگ مدینے آ کر آپ پر ایمان لانے لگے۔ گاؤں کے لوگ ادھر ادھر کے جو ڈرے ہوئے تھے ابو جہل سے اور قریش کی طاقت سے، جب دیکھا کہ قریش کی طاقت ختم ہو گئی تو اب قبیلے گاؤں آنے شروع ہو گئے ایمان لانے۔ یدخلون فسبح بحمد ربک، اب کیا کریں آپ؟ اب اللہ کی پاکی بیان کریں اور استغفار کریں۔ انہو کانا توابا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر توجہ کرنے والا ہے۔ یہ آخری صورت تھی،
اعلان آ گیا. زندگی بھر استغفار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کب نہیں کیا استغفار؟ ساری زندگی اللہ کی تعریف میں گزری. اب یہ کیا نصیحت کی جا رہی ہے آخر وقت میں؟ دین فتح، آپ فتح، سب فتح ہو چکا. اب اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. یہ کس موقع کی اللہ اللہ ہے آخر دور؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کثرت سے استغفار شروع کر دیا. خدا کی ہدایت آئی ہے، اللہ اللہ شروع کر دی، خدا کا حکم آیا ہے. یہ اشارہ ہے دراصل کہ دشمنوں پر جب اللہ تعالیٰ مکمل فتح عطا کر دے تو خاص طور پر اللہ کو یاد کرو. خاص طور پر استغفار کرو، اللہ کو یاد کرو. بس اب چلنے کا وقت آ گیا، چلنے کا وقت آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں ایک عمل کرنے والا ملتا ہے جس کا نام امام زین العابدین ہے رضی اللہ تعالی. سارے خاندان کو، اکثر خاندان کو اللہ کے حوالے کر کے مدینہ چھوڑ کر بیت اللہ میں آ گئے اور اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئے. اللہ 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 ہے. اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ اللہ اللہ کرنے یہاں حالت اعتکاف میں آ گئے، ساری دنیا کو چھوڑ دیا. امام زین العابدین ہے اور بیت اللہ کا پردہ ہے اور رونا ہے، دھونا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. یہ معمول بن گیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. یہ کیا تھا؟ مدینہ چھوڑ دیا. جو اہل بیت کے افراد مدینے میں تھے وہ مدینے میں رہے ہوں گے. حضرت امام کی ایک لڑکی تھی کلثوم، کیا نام تھا، رو رو کہتی تھی یہ سغرا تھی، اور بچے تھے. حضرت امام حسن کا خاندان تھا. یہ چھوڑ کے یہاں آ گئے اعتکاف کی حالت. اچھا صاحب، ایک روز رات کو یہ آہو بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے اللہ کی جناب میں کہ اسمعی شاعر تھا عرب کا، وہ ادھر سے گزرا طواف کر رہا تھا. کون ہے یہ؟ اور وہاں کوئی میں کوئی لائٹ تو تین اندھیرا، چراغ بھی ضرورت کے وقت جلا کرتا تھا. چراغ، تیل کا چراغ، اندھیرا. آئے ٹٹولتے ہوئے آئے کہ اندھیرا ہے. کسی کے آہو بگا کی آواز آ رہی ہے، ایسا درد ہے آواز میں کہ کلیجہ نکلا جا رہا ہے. اور قریب آئے، دیکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی. اسمعی پھڑک گیا. کون ہے؟ امام
کس جذبے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، میں خاندان کو نہیں رو رہا، نہیں، میں خاندان کو نہیں رو رہا ہے بھائی، میں اپنے باپ کے لاشے کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بھائی علی اکبر کو دیکھا ہے، اے اسماعیل میں نے وہ جلوس بھی دیکھا ہے جس میں میرے بابا جان کا سر نیزے پر تھا، وہ بھی دیکھا ہے، میری پھوپھی نے آ کر جو یزید کے دربار میں تقریر کی ہے وہ بھی سنی ہے، کانوں میں گونج رہی ہے، سب موجود۔ میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں رو رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر جو اس نے کہا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ یاد دلا رہا ہے قرآن قیامت کا دن، کیا ہے وہ قیامت کا دن؟ جب سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور کی ایک آواز پر تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے، ہر شخص اپنی آپ بیتی لے کر اللہ کی جناب میں دوڑ رہا ہوگا، دوڑو، عدالت الہی میں پیش ہونا ہے، چل، یہ ہو رہا ہوگا، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، فلا انصاب، کوئی نسب باقی نہیں رہے گا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہ ہے، اس کو رو رہا ہوں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا۔ اسماعیل نے کہا اے محترم، آپ سے زیادہ تو میں عالم نہیں ہوں قرآن کا، آپ کو یہ آیت یاد رہ گئی ہے اور وہ آیت یاد نہیں ہے جس میں اللہ نے آپ کی تعریف کی ہے سارے اہل بیت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کرے گا، وہ اپنی جناب میں تمہیں پاک صاف ستھرا بنا کے اٹھائے گا۔ یہ آیت بھول گیا، یہ آیت بھول گیا۔ بس یہ آیت اسماعیل نے یاد دلائی، لیکن امام نے اس پر توجہ نہیں کی، خوف غالب تھا، اللہ کا خوف غالب۔ کہے اسماعیل آگے بڑھ، میرے ذکر الہی میں حائل ہو گیا، میں اپنے رب کو یاد کر رہا تھا، میں اس دن کو یاد کر رہا تھا، رب نام زین العابدین بھی اکیلا کھڑا ہوگا اللہ کی جناب، حسین اپنی جگہ، علی اکبر اپنی جگہ، یہ ہر شخص کھڑا ہو۔ تحذر کل نفس، کہا نا کہ انسان کے سامنے حاضر ہوگا اس کا عمل نامہ، یہ موجود ہوگا، کل نفس، سب دیکھ رہا ہوگا میں یہ ہوں، آئینہ ہے، اس آئینے کو دیکھنے والا غافل ہو سکتا ہے؟ تو یہ آیت سنا رہا ہے میرے سامنے، یہ آیت چلے آئے، اسماعیل آ گئے، امام زین العابدین نے جس طرف
توجہ دلائی، یہ دلائی کہ زندگی اماموں کی ہو، زندگی رسولوں کی ہو، زندگی ہو. جب میدان محشر میں بطور مالک الملک ایک بندہ آئے گا تو تنہا ہوگا. کیا کہتے ہو تم؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. لمن الملک اليوم، یہ آواز ہے فرشتے کی میدان محشر. لمن الملک اليوم، بولو رسولوں، نبیوں، پیروں، خواجاؤں خواجاؤں سب سامنے کا بولو، کون ہے آج جس کی تنہا حکومت ہے؟ کون؟ لمن الملک اليوم. ایک آواز ہوگی رسولوں کی، نبیوں کی، پیروں کی، خواجاؤں کی، صدیقوں کی. ایک آواز ہوگی للہ الواحد القہار. یہ عالم ہوگا، اس کا نام قیامت کا دن ہے. اس کے تصور سے اگر زین العابدین روتے ہیں، اس کے تصور سے اگر رسول اللہ ساری زندگی کامیاب گزار کر، کامیاب ایک طرف اب اللہ 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 کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رسول، 1,24,000 پیغمبروں میں جس رسول کو رسول فاتح کہہ سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی آواز ہوگی رسول اللہ سے لے کر نیچے تک، للہ الواحد القہار. تھرا رہی ہے کائنات، تھرا رہی ہے اولاد آدم، تھرا رہے ہیں آدم اور آدم کے تمام کہ آج کون مالک ہے؟ قہار، قہار مالک. یہ قہار کا تصور لڑکھڑا دے گا ساری کائنات کو. پھر ہوگا وہ ڈھیلا ہوگا، یہ ہوگا. بہرحال یہ ایک سبق ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، استغفار، توبہ، یہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے اور اللہ رب العالمین کے کلام کا یہ اہم ترین نقطہ ہے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو استغفار سے، اللہ کو یاد کرو حمد و ثنا سے. اللہ کو یاد کرو، بیمار اللہ کو یاد کرے، بے روزگار اللہ کو یاد کرے، مسجد میں آئے اللہ کو یاد کرے. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے آخری ایام میں استغفار، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. ہمارے دوست ہیں عبد الودود خان آیا کرتے تھے، دعائیں بھی کرائی ہیں، لیکن اب کچھ زیادہ جھٹکا کھا گئے پچھلے دنوں. ان کے لڑکے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں آج، جھٹکا کھا گئے تھے، نا امیدی کی حالت تھی ادھر ادھر، لیکن پھر ان کو ہوش آ گیا، پھر ہوش آ گیا. پھر کہا مولوی صاحب تو ٹی وی، ان کی آواز سنوں گا، مولوی صاحب کی آواز سنوں گا. ہم مولوی صاحب کیا تمہیں آواز سنائیں؟ میں نے ٹیلی فون کیا، السلام علیکم، خیریت ہے؟ خیر، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو ان کو تسلی دے دی.
لیکن دعا کیجئے اللہ تعالیٰ، اے اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، اے اللہ ودود خان کی مشکلوں کو آسان فرما دے، اے اللہ ہر بندے کی مشکل کو آسان کرنے والا تو ہی ہے میرے پروردگار، اور کون ہے تیرے سوا کوئی؟ ہم دعا کرتے ہیں ودود خان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے تمام بیمار۔ چلو بھائی، حضرت مولانا اخلاق حسین قاسمی کا بیان مدرسہ حسین بخش بروز جمعہ 16 جنوری سن 2009۔ موضوع اللہ کی مدد، فتح، کامیابی اور استغفار۔ آڈیو کیسٹ، وی سی ڈی، آڈیو سی ڈی پیش کردہ محمد صادق۔ فون نمبر 9899 63 47 68۔ تکنیکی تعاون سہیل حسین، ڈاکٹر عقیل احمد۔